الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر۔ سب سے پہلے ہم خداوند عالم کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور شکر بجا لاتے ہیں کہ ہمیں قرآن مجید میں تدبر اور غور کرنے کا موقع فراہم ہوا اور پروردگار کی یہ توفیق ملی کہ ہم بی بی دو عالم شافعہ روز محشر حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے حرم مطہر سے اردو زبان میں قرآن مجید کا درس اور قرآن کی تفسیر شروع کرنے کی توفیق ہمیں ملی، اور یقیناً یہ لمحات ہماری زندگی کے قیمتی ترین لمحات ہے کہ ہم بی بی کے حرم پاک سے قرآن مجید میں غور و فکر کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، اور چونکہ ایام فاطمیہ ہے اور جس جگہ پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ شبستان حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے، تو اس حوالے سے ہم یہ چاہیں گے کہ انہی مناسبتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم سورہ مبارکہ کوثر سے بحث کا آغاز کرنا چاہیں گے۔ سورہ مبارکہ کوثر چونکہ قرآن مجید کا سب سے چھوٹا سورہ ہے اور یہ اوائل بعثت میں اس سورہ کا نزول ہوا، تو یہاں پر ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اس سورہ کی فضیلتیں کیا ہے۔ پہلی بات، چونکہ بعض شیعہ مفسرین نے جو روایتیں بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ جو اس سورہ کی تلاوت کرے پروردگار عالم اس کو قیامت کے دن پیغمبر کے ساتھ محشور فرمائے گا اور وہ پیغمبر کے ساتھ ہم سخن ہوں گے۔ اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے 100 مرتبہ اس کی تلاوت کرے تو خواب میں پیغمبر کی زیارت ہوگی۔ لیکن اس کی فضیلت کے بارے میں جناب ثعلبی اہل سنت مفسر ہے، ان کی تفسیر ہے الکشف والبیان۔ الکشف والبیان میں 2 روایتیں نقل کرتے ہیں۔ ایک روایت جناب ابی بن کعب سے وہ نقل کرتے ہیں کہ اس سورہ کی فضیلت کے بارے میں، اور دوسری روایت، پہلی روایت بھی پیغمبر سے ہے اور دوسری روایت بھی پیغمبر سے ہے، ایک میں جناب ابی بن کعب ہے۔ تو پیغمبر کی یہ روایت ہے کہ جو بھی سورہ مبارکہ کوثر کی تلاوت کرے تو پروردگار عالم عید قربان کے ایام میں یہ جتنے بھی ادیان ہیں خدا کے تقرب حاصل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ بارگاہ الہی میں وہ لوگ پیش کرتے ہیں، ہم اسے قربانی کہتے ہیں۔ وہ جو بھی نام دے تقرب الہی کے لیے جو چیزیں وہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں ان تمام چیزوں کے معادل اس کے نامہ عمل میں خداوند عالم اس کے لیے حسنات لکھ دے گا، اور ان قربانی کرنے والی چیزوں کے عدد کے مطابق پروردگار اجر عطا فرمائے گا۔ لیکن دوسری روایت جو ثعلبی نے کی ہے پیغمبر سے، وہ روایت یہ ہے کہ جو شخص سورہ مبارکہ کوثر پڑھے، ایک مرتبہ ہے آپ شیعہ تفسیروں سے جو روایتیں پڑھتے ہیں، چونکہ ہم چاہتے یہ ہے کہ کچھ ایسی فضیلتیں بیان ہوں جو عام طور پر لوگ بیان نہیں کرتے، چونکہ ہمارے سننے والے آپ الحمدللہ انشاءاللہ فیس بک پہ یوٹیوب پر بھی آپ ہمارے پاکستان میں بھی خواہران برادران اب کلاسیں انہوں نے اٹینڈ وہ کر رہے ہیں، تو یہ فضیلتیں عام شیعہ تفسیروں میں نہیں ہے، خاص کر جناب ثعلبی کی یہ روایت کی پیغمبر فرماتے ہیں
کہ جو شخص سورہ مبارکہ یہ کوثر کی تلاوت کرے تو اس کے لیے مشرق اور مغرب کی مسافت کو آپ نظر میں رکھے تو اس کے لیے اونٹوں کا نہ ختم ہونے والا ایک اونٹ کی بات نہیں ہے، مشرق و مغرب بھر جائے اونٹوں سے، اس قدر اونٹیں خداوند عالم سورہ کوثر کی تلاوت کرنے والے کو عطا فرمائے گا، اور وہ ہر اونٹ پہ کتابیں ہیں، اور ہر کتاب میں جو تحریر ہے وہ تحریر بالوں سے زیادہ باریک تحریریں ہیں، لیکن ان تحریروں میں وہ جو اونٹ آپ کو نظر آ جائے، اور مشرق و مغرب یعنی پورا عالم ان اونٹوں سے بھر چکا ہے، تو ان اونٹوں پر جو کتابیں ہیں، ہر ایک کتاب میں جو تحریر ہے اس تحریر میں ایک کتاب دنیا اور دنیا سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہ عجیب تعبیرات ہیں، البتہ ہمیں ان تعبیرات میں بھی غور کرنے کی ضرورت ہے، یعنی سورہ مبارکہ یہ کوثر کا وزن ہمیں معلوم ہوگا کہ خداوند عالم نے اگر تمام 114 سورتوں میں سب سے چھوٹا سورہ قرار دے کر اس کو اگر نازل کیا ہے تو فصاحت و بلاغت اپنی جگہ، اعجاز بلاغی اپنی جگہ، اس میں جو غیبی گفتگو ہے وہ اپنی جگہ، لیکن اس سورے کا کتنا وزن ہے آپ انہی فضیلتوں سے آپ جان سکیں گے کہ فقط تلاوت کریں۔ ابھی غور کی بات نہیں ہے، تفکر کی بات نہیں ہے، تفسیر کی بات نہیں ہے، تدبر کی بات نہیں ہے، فقط جو پڑھے، فقط جو اس کی تلاوت کرے تو مشرق و مغرب بھر جائے اونٹوں سے، اور ان اونٹوں پر کتابیں ہوں، اور ان کتابوں میں بال سے زیادہ باریک تحریریں موجود ہوں، اور ایک کتاب کا اگر آپ اندازہ لگانا چاہے تو پیغمبر فرماتے ہیں دنیا اور ما فیہا سے بھی بڑھ کر ہے وہ کتابیں، اور ان کتابوں میں جو تحریریں ہیں ان تمام تحریروں میں سورہ کوثر کی تلاوت کرنے والے کی فضیلت لکھی ہوئی ہے۔ جو جنت میں آپ کو مقام ملے گا، جو جنت میں اس سورے کی تلاوت کرنے والے کے لیے خدا اجر عطا فرمائے گا، وہ تمام اجر و منزلت ان کتابوں کے اندر موجود ہے، جسے اس روایت کو جناب ثعلبی اہل سنت مفسر ہے تفسیر کشف والبیان میں نقل کیا۔ اور بھی فضیلتیں ہیں سورے کی، لیکن ہم اس سورے کے ضمن میں جو ہماری روش ہے، ایک عام روش نہیں ہے، ایک اجتہادی روش ہے، ایک کشفیاتی روش ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم فقط ایک درس جو ہمارے جو سنتی طریقہ ہے اس طریقے سے ایک استاد آگے کتاب کھولے اور پڑھائے اور شاگرد یا طلبہ پڑھ لے، ایسی روش ہماری نہیں ہے، چونکہ ہماری روش یہ ہے کہ آپ کو غور کرنے پر ہم مجبور کریں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کچھ روشیں یاد کر لیں، ان روشوں کی وجہ سے کل آپ خود مفسر قرآن بن جائے، کل آپ خود محقق قرآنی بن جائے، کل آپ خود قرآن میں غور و فکر کرنے کا جو طریقہ ہے، اس لیے کہ سورہ مبارکہ محمد میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے افلا یتدبرون القرآن۔ یہ جو افلا ہے نا، ذہنوں کو جھنجھوڑ رہا ہے قرآن۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ دیکھو یہاں پر یتدبرون ہے، جہاں پر مضارع کا صیغہ استعمال ہو تو اس فعل میں دوام استمرار ہے، توقف نہیں ہے، یعنی قرآن کہہ رہا ہے کہ قرآن میں غور کرنے کا مرحلہ یہ کسی مرحلے پر آ کے رکے گا نہیں۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے اس کتاب میں کتنی وسعتیں ہیں، کتنی ظرافتیں ہیں، کس قدر ہم اس قرآن مجید میں غور کر سکتے ہیں۔ اس لیے بعض روایتوں میں آیا ہے 1 70 بطون ہے۔ کیا مطلب؟
ایک باطن تک اگر ہم پہنچ جائے، پہنچنے کے بعد وہ باطن پھر دوبارہ باطن نہیں ہے، وہ ظاہر ہے۔ ایک مرحلے تک ہم جائیں گے، جانے تک باطن ہے، لیکن جب پہنچ جائے تو پہنچنے والے کے لیے ظاہر ہے، نہ پہنچنے والے کے لیے باطن ہے۔ قرآن جو کہہ رہا ہے نا 70 بطون، باطن پر باطن، باطن کے بعد دوسرے باطن، کیا مطلب؟ 70 بطون ایک آیت کے لیے، مطلب یہ ہے کہ آپ جس قدر غور کریں گے، لیکن کیسے غور کریں گے؟ ایک سوال ہے۔ ہم قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، کریں کیا؟ ہم نے قرآن، چونکہ یہ علم الہی ہے، علوم اولین و آخرین قرآن میں ہے، تو ہم قرآن میں غور کرنا چاہیں گے تو ہم کیسے غور کریں؟ کیونکہ عموماً ہم کہتے ہیں کہ مقدماتی دروس پڑھ لیں گے، اس کے بعد ہم غور کریں گے۔ نہیں، دراصل یہ قرآنی روش کے بالکل مخالف روشیں ہیں جو ہمیں سکھاتے ہیں پہلے آپ سطحیات مکمل کریں، اس کے بعد آپ قرآن میں غور کرنا شروع کریں۔ دراصل یہ قرآنی روش کے مخالف روشیں ہیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ افلا یتدبرون القرآن۔ یہاں پر طبقہ یہ خاص نہیں ہے، علماء سے خطاب نہیں ہے، خواص سے خطاب نہیں ہے، پڑھے لکھے لوگوں سے خطاب نہیں ہے، یہ عموم، چونکہ ہدی للناس ہے تو عام لوگوں کے لیے قرآن یہ فارمولہ دے رہا ہے، یہ قانون دے رہا ہے، یہ اصول دے رہا ہے کہ قرآن میں غور کرے، لیکن غور کیسے کرے؟ وہ قرآن جو مسئلہ بیان کرے، مسئلے کا حل بیان نہ کرے، وہ قرآن نہیں ہے۔ لیکن قرآن مسئلہ بتاتا ہے تو مسئلے کا حل بھی بتاتا ہے۔ قرآن پہلے جھنجھوڑتا ہے کہ کیوں غور نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون القرآن، یہ لوگ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ یعنی لہجہ مذمتی ہے، لہجے میں ذرا جھنجھوڑ رہا ہے، یہ نرم لہجہ نہیں ہے۔ افلا یتدبرون، یہ غور کیوں نہیں کرتے قرآن میں؟ اس کے بعد قرآن نتیجہ دے رہا ہے، ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہیں؟ اقفال یہ قفل کی جمع ہے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دلوں پر ایک تالا نہیں ہے بلکہ کئی تالے پڑے ہیں۔ اب غور کرنا یہاں سے ہے کہ کیسے ہم دلوں پر پڑے ہوئے تالوں کو کھولیں گے۔ اقفالها، قرآن قفل نہیں کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے قرآن کے مفاہیم تک جانے کے لیے، قرآن کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، اس علوم میں الہی تک جانے کے لیے ایک دروازہ نہیں ہے، کئی بند دروازے ہیں، لیکن ان کئی بند دروازوں کو کھولنے کے لیے قرآن کہہ رہا ہے چابیاں ہیں۔ جس طرح آپ کے لیے تالے ہے، ظاہری بات ہے جہاں دروازہ بند ہو، تالے لگے ہوں، تو ہر دروازے پر اگر تالا ہو تو ہر دروازہ کھولنے کے لیے الگ چابی کی ضرورت ہے۔ لیکن قرآن وہ قرآن ہے جو ایک چابی دیتا ہے ہر تالا کھولنے کے لیے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، دلوں کے تالے کھولنے کے لیے ایک چابی کی معرفی قرآن کرتا ہے، اور وہ چابی ہے تدبر۔ چونکہ تدبر کے ذریعے ہم لیتفقہوا فی الدین، حصول علم کے 2 مرحلے، پہلا مرحلہ اقراء کے ذریعے ہم شروع کرتے ہیں، وہ آموزش ہے۔ دوسرا مرحلہ لیتفقہوا فی الدین کے ذریعے ہم غور و تدبر اور تعمق کرتے ہیں، یہ تحقیق ہے۔ ہم کہتے ہیں نا آموزش اور پژوہش، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آموزش کافی ہے، پژوہش کیا کرنا ہے؟ وہ وہی لوگ ہیں جو ابھی سمندر میں اترنے کی توفیق ہوئی نہیں ہے، اوپر سے دیکھ رہے ہیں سمندر کو، لیکن پژوہش لیتفقہوا فی الدین، اترنا ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ہمیں دونوں مرحلے پہ، دونوں مراحل کو طے کرنا ہے۔ تو ہمیں تدبر کے ذریعے ہم یہ کوشش کرتے ہیں، چونکہ قرآن اترا ہے زمان کے لیے، قرآن تجدید حیات ہے، تو قرآن کو کیسے ہم زمانے پر منطبق کریں گے؟
اس کے لیے ضروری ہے پہلے ہم آیتوں کو سمجھیں۔ تو اس حوالے سے ہم چاہتے ہیں کہ سورہ مبارکہ یہ کوثر 3 آیتوں پر مشتمل ہے۔ پہلی آیت کو بعض شمار کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو، لیکن یہ ہر سورے کا جز ہے۔ لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم شروع کرتے ہیں تو غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ اس بسم اللہ الرحمن الرحیم جو سورہ مبارکہ کوثر کا جز ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ آج تک ہم جو تفاسیر اٹھاتے ہیں، ترجمے ہم اٹھاتے ہیں، چونکہ غور ہے عابد کی 70 سال کی زندگی کی عبادتوں سے آپ کا ایک لمحہ افضل ہے۔ کیوں؟ یہی غور اور تدبر کی وجہ سے ہم مجہولات کو کشف کریں گے۔ تو دراصل اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ کیا ہے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم شروع کرتے ہیں۔ بھئی یہ شروع کرتے ہیں کو کہاں سے لایا؟ دیکھو، ایک مرتبہ ہم قیاس کرتے ہیں کیونکہ یہاں پر یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ آیا کہ ہماری گفتگو میں کوئی دلیل ہے؟ دیکھو، قرآن عاشقانہ گفتگو کرتا ہے، قرآن عوامانہ گفتگو کرتا ہے، قرآن بامعرفت گفتگو کرتا ہے۔ تو آپ کو ایک چھوٹی مثال سے سمجھا دوں۔ ایک مرتبہ آپ کسی اپنے چاہنے والے سے کہتا ہے کہ میرا سب کچھ آپ پہ قربان۔ یہ جملہ ناقص ہے یا مکمل ہے؟ چونکہ بولنے والے اور سننے والے کے لیے مکمل ہے، لیکن دوسروں کے لیے شاید ناقص ہو جملہ، اس لیے وہ محرم راز نہیں ہے۔ آپ نے کہا میری جان آپ پہ قربان، میرا سب کچھ آپ پہ قربان، یا میرے سب کچھ آپ کے لیے۔ آپ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، میرا سب کچھ آپ کے لیے کیا وقف ہے یا آپ کے نام پہ ہبہ کر رہا ہوں؟ جی، جملے میں نہیں ہے، چونکہ جو پیغام مل رہا ہے، جو پیغام دے رہا ہے اور جو پیغام لے رہا ہے، یہ دونوں ایک دوسرے سے واقف ہیں۔ یہ عاشقانہ بامعرفت زبان سے واقف ہے۔ اسی وجہ سے آپ اس کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے میری دولت آپ کے لیے وقف ہے، میری جان آپ کے لیے وقف ہے، میری اولاد آپ کے لیے وقف ہے، میرا وجود آپ کے لیے وقف ہے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی کہہ دے گا میرا سب کچھ آپ کے لیے، اور یہ جملہ کامل ہے اس کے لیے۔ تو قرآن میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا ہے، دراصل یہاں پر میں شروع کرتا ہوں، ٹھیک ہے، ایک مرتبہ ہم کچھ ادبیات سے لیتے ہیں، لیکن بعض اوقات ہمیں ادبیات کی اصلاح قرآن سے کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بحث ہے، ایک علمی بحث سے آیا کہ ہم ادبیات سے قرآن کو لیں گے یا قرآن سے ادبیات کی اصلاح کریں گے۔ ماشاءاللہ ہمارے اس محفل میں علماء کرام تشریف فرما ہے جو ادبیات میں کافی عبور رکھتے ہیں، ہمیں خوشی ہے۔ لیکن آیا کہ ہم ادبیات کے ذریعے قرآن کو سمجھیں گے یا قرآن کے ذریعے ادبیات کو سمجھیں گے؟ البتہ بعض چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں ادبیات کا سہارا لینے کی ضرورت ہے، لیکن یہ کلی قاعدہ نہیں ہے کہ جو بھی ادبیات میں ہو وہی قرآن میں ہو، اس کے علاوہ نہ ہو۔ جیسے کہ ہم آپ کو مثال دیتے ہیں وہی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ایک دوسری بھی ایسی ہے، رحمان اور رحیم کیا ہے؟ چونکہ اس سورے کا جز ہے، تو رحمان الرحیم کیا ہے؟ رحمان الرحیم اس کے بارے میں مختلف نظریات ہیں۔ بہت سو نے کہا کہ صیغہ مبالغہ ہے، چونکہ الرحمن یہ فعلان کے وزن پر اور رحیم یہ فاعل کے وزن پر، کہا صیغہ مبالغہ۔ تو صیغہ مبالغہ ہو تو پھر ترجمہ کیا ہے؟ چونکہ کثرت پر ان کی دلالت ہے۔ آیا کہ ہم خدا کی کسی صفت کے لیے کہہ سکیں گے کہ اس میں کثیر ہے؟ جب کثیر ہے تو قلیل اس کے مقابلے میں ہے نا۔ ہمیں جب ایک مفہوم کو لیں گے تو مفہوم مخالف کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جہاں پر کثیر آ جائے وہاں اس کے مقابلے میں قلیل ہے، جہاں پر اکثر ہے وہاں پر اقل ہے۔ یہ ان مفاہیم کو ہمیں
جب معنی ہم کریں گے تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو یقیناً مبالغہ نہیں ہے، لیکن بعض نے کہا، علماء کے درمیان، مفسرین اور نحویین کے درمیان اختلاف ہے، بعض نے کہا یہ فعلان یہ صفت مشبہہ بھی ہے، یعنی صفت مشبہہ فعیل بھی صفت مشبہہ کے لیے ہے اور فعلان بھی۔ اب یہ صفت مشبہہ ہے تو صفت مشبہہ کی تعریف کیا ہے؟ جس کی خصوصیت دوام اور ثبوت پر ہے۔ اب مثال لاتے وقت کہتے ہیں کہ شبعان، ہاں جی، عطشان، بھئی یہ آیا کہ عطشان یہ صفت دائمی ہے، پیاس، ٹھیک ہے، یہ عارض ہونے والی ایک صفت ہے، عارض ہونے والی صفت ابھی ہے، تھوڑی دیر کے بعد نہیں ہے۔ چونکہ ہم نے کہا ہے کہ صفت مشبہہ میں دوام ہے، استمرار ہے اور ثبوت ہے، تو کیا کریں گے ہم رحمان اور رحیم کا ترجمہ؟ چونکہ قرآن فہمی ہے، رحمان اور رحیم کا ترجمہ کیا کریں گے؟ چونکہ یہ صفت مشبہہ ہے تو دوام کا ترجمہ ہونا چاہیے، ثبوت کا ترجمہ ہونا چاہیے، استمرار کا ترجمہ ہونا چاہیے۔ چونکہ رحمان الرحیم کا بعض نے کہا کہ بعض روایتیں بھی لی، بعض روایتوں میں کہا کہ یہ صفت رحمانیت اور رحیمیت، یہ رحمانیت یہ ایک عام ہے، لیکن اسم کے اعتبار سے یا صفت کے اعتبار سے خاص ہے، معنی عام ہے لیکن اسم اگر ہم لیں گے تو یہ خاص ہے، البتہ بعض روایتوں میں بھی ہے۔ اور رحیمیت یہ دیکھنے میں یہ نام عام ہے لیکن صفت کیا ہے؟ خاص ہے۔ تو اس نظریے کو توڑنے کے لیے ایک اور روایت کا سہارا لیا، یا رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما، یہاں پر خدا کو دنیا اور آخرت دونوں کا رحمان قرار دیا اور دونوں کے لیے رحیم بھی قرار دیا۔ تو صفت رحمان اور صفت رحیم یہ دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے۔ دراصل رحمانیت کا مظہر کیا ہے؟ رحیمیت کا مظہر کیا ہے؟ ہم جو خدا کے ایک خاص نام کے ساتھ ایک صفت کو مختص کرتے ہیں، مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ خدا رحمان ہے۔ خدا اگر دنیا میں رحمان ہے تو کیا آخرت میں رحمانیت نہیں ہے؟ دیکھو، ایک روایت ایک پہلو کو اگر بیان کرے تو حصر نہیں ہے کہ فقط اور فقط یہی ہو، نہیں۔ دراصل خداوند عالم دنیا میں رحمان ہے، کافروں کے لیے، مشرکین کے لیے، منافقین کے لیے اور مومنین کے لیے۔ تو رحیم نہیں ہے کہاں سے کہہ رہا ہے؟ قرآن میں درجنوں ہمارے پاس آیتیں موجود ہیں کہ خدا کہہ رہا ہے کہ میں رحیم ہوں۔ خدا حتیٰ آیتوں میں آیا ہے کہ منافقین کو خدا چاہے تو عذاب دے، چاہے تو ان کی توبہ قبول کرے۔ کیوں؟ چونکہ خدا رحیم ہے۔ لفظ رحیم کو اس آیت میں لے کے آیا۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ رحمانیت فقط مختص مومنین کے ساتھ، قرآن کی آیت اس نظریے کو توڑ رہی ہے۔ کہاں سے ہم کہتے ہیں؟ دراصل اگر روایتوں میں ہے تو ایک مصداق کو روایت بیان کرتی ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کے علاوہ نہیں ہے، چونکہ ہم روایت کو پیش کریں گے قرآن پہ، اور قرآن جہاں دیکھو اس وجہ سے کہیں پر ہمیں روایتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آگے انشاءاللہ ہم سورہ، ابھی بہت ساری بحثیں ہیں خود سورہ کوثر میں کہ یہاں پر الکوثر کیوں آیا، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مصداق کیا ہے، یہ ہے کیا، مفسرین اہل سنت کیا کہتے ہیں، مفسرین شیعہ کیا کہتے ہیں، کیا ان کے نظریات صحیح ہے
کیا ان کے نظریات کے پیچھے کوئی دلیل ہے؟ اگر دلیل ہے تو قابل قبول ہے، اگر دلیل ہے تو کس قسم کی دلیلیں ہیں؟ دیکھو ان تمام چیزوں کو کھولنے کی ضرورت ہے، چونکہ یہ تفسیر پژوہش محور ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم فقط کچھ دیر آ کے کچھ سنا کے نہیں، ہم ذہنوں کو جھنجھوڑنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ خود غور و فکر کریں کہ آج تک جو ہم جو تحویل میں لے رہے ہیں وہ معلومات ہے اکثر۔ ہم نہیں چاہتے آپ فقط معلومات تک رہے، ہم چاہتے ہیں کہ لیتفقہوا فی الدین، ہم اس عمیق ترین علمی گہرائی تک جانا چاہتے ہیں۔ اس عمیق ترین گہرائی پر ہم کیسے جائیں گے؟ ادلے کے ذریعے۔ اور ہماری ایک روش یہ ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، ہم بعض آیتوں کی تفسیر بعض آیتوں سے کریں گے انشاءاللہ۔ ایک محکم ترین طریقے سے ہم آگے بڑھیں گے۔ تو دراصل ان تمام چیزوں میں ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو دراصل آج یہ ابتدائی سخن ہے، تو اس وجہ سے وقت بھی تقریباً آ چکا ہے، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم پر ہم نے جو بحث، ابھی یہ مکمل بحث نہیں ہے، خود بسم اللہ الرحمن الرحیم پر شاید ایک ہفتہ وقت لگ جائے، لیکن ہم نے آئندہ ہفتے کے دن سے ہم براہ راست سورہ کوثر میں داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن آج آپ لوگوں کے لیے یہ سوال ہم نے چھوڑا ہے کہ جو آج تک بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو ترجمہ ہوا ہے، ترجمہ فارسی، ترجمہ انگریزی، اردو، جس زبان میں بھی، ٹھیک ہے، یہ تو چابی آپ کو دی ہے نا کہ یہ صیغہ مبالغہ نہیں ہے، صفات مشبہہ ہے، اور صفات مشبہہ میں دوام ہے اور ثبوت ہے۔ کیا ان ترجموں میں ان دو صفتوں کی رعایت ہوئی ہے یا نہیں؟ اور اس پہ آپ انشاءاللہ غور کریں گے تو ایک بہترین نتیجے تک ہم پہنچ جائیں گے۔